جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ ہماری نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ. آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. اور جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا داودانی صاحب تشریف فرمائیں. اور داودانی صاحب آپ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہم نصف رمضان میں داخل ہو گئے ہیں. آدھا رمضان گویا گزر گیا. ساتھ 15 رمضان مبارک ہے. ظاہر امام عالی مقام امام حسن سے بھی منسوب ہے آج کا دن, اور آج نصف رمضان بھی ہو چلا ہے. اس لیے بات کرتے ہیں اور سوال بھی لے لیتا ہوں, پھر ہم ایک ساتھ آغاز کرتے ہیں. چلائیں جی, پہلا سوال چلائے گا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں جو قرآن شریف پڑھ رہی ہوں, میں اس میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں, تو ایک قرآن میں کتنے مرحومین کو بخش سکتی ہوں؟ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ ایصال ثواب کے ماتحت آتا ہے نا, کہ آپ نے ایک عبادت کو انجام دیا, ایک اچھا کام انجام دیا, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مرحوم کو, تو بالکل جائز ہے. اور اس کے اندر کوئی تعداد کی قید نہیں ہے کہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5. بطور عمومی تمام مسلمانوں کے لیے, تمام صاحبان ایمان کے لیے, بطور خاص مثال کے طور پہ شہداء کے لیے, یا مثال کے طور پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داروں کے اندر بھی اپنے مخصوص جو قریب کے رشتہ دار ہیں جن کو اصول و فروع کہا جاتا ہے, ان میں دادا دادی نانا نانی. خیال اگر آئے ذہن میں کہ the number of persons you keep increasing تو وہ ثواب پر ہیڈ کم ہو جائے گا. وہ تو خدا کے معاملات ہیں نا, پروردگار عالم نے طے کرنا ہے. خدا کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں, لہذا پروردگار عالم انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ اپنے حساب سے, اپنے خزانہ قدرت سے ان سب کو انشاءاللہ اتنا ہی دے گا. انسان اپنی ایک اٹیچمنٹ کا اظہار کرتا ہے, صحیح ہے, جیسے اپنی ایک عقیدت, ایک انسیت کا اظہار کرتا ہے. اس کے سبب سے کبھی اپنے استاد کو یاد کرتا ہے تو خاص ان کا حوالہ آ جاتا ہے, ورنہ تو ظاہر ہے اس کی تمنا ہوتی ہے سبھی کو پہنچے. آپ تعداد بڑھاتے جائیں تو اس کو قطعی معیوب نہیں سمجھا نہیں گیا, بلکہ کوئی اس میں حرج قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس پہ ہی بتاتے چاہیں تو. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ اگر کچھ لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو تب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ عمرہ ہم کیا ہدیہ کر دیں یا کسی کی نیت سے کر لیں, کیا احسن عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جہاں تک بات ہے تو اس کا ثواب ایصال کرنا ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت, کوئی حرج نہیں ہے. عمرے کا ثواب بھی اسی طرح آپ ایصال کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں 1 کو کریں, 2 کو کریں, 3 کو کریں, آپ ساری امت کو کر دیں, سبحان اللہ. بلکہ ہم تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ کل امت کی نیت کریں, تمام اہل ایمان کی نیت کریں, تاکہ آپ کو اس کا اجر اور زیادہ ملے گا. کہ یہ بھی نفع پہنچانے کی ایک صورت ہے. صحیح. اور خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو ان کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع بخش ہے. اس سے بڑا کیا؟ اس سے بڑا نفع کیا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ ثواب ایصال کر رہے ہیں. اور اس میں مردہ کی بھی قید نہیں ہے, زندہ کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. جس طرح فوت شدہ کو ایصال کیا جا سکتا ہے, زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے. بس ایک احتیاط یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ ختم قرآن ہے تو وہ ہمیں دے دیں. اب اگلا, آپ اس میں دھوکے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی 3 مرتبہ اور آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 قرآن کا ثواب میری طرف سے آپ لکھ لیں. اب اگلا تو سمجھ رہا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا, حالانکہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. اب وہ اللہ کا معاملہ عطا فرمائے یا نہ فرمائے, لیکن آپ کو بہرحال جو ہے وہ دھوکہ والا اس میں نہیں آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نے 5 مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکے ہیں اور وہ آپ آلریڈی کسی کو دے چکے ہیں, اب اگلا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں, تو اب بھی اگلا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ فریش ہے, ابھی آپ نے تازہ پڑھ کے ان کو دیا ہے, تو اس میں دھوکے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, یہ ضروری ہے. باقی ادروائز آپ جس کو چاہیں دیں. اور عمرے کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. مناسب جو ہے وہ ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے اور کسی کی طرف سے عمرہ کیا بھی جا سکتا ہے. کسی کی طرف سے عمرہ کرنے میں لیکن یہ ہوگا کہ جب عمرہ کسی کی طرف سے آپ کریں گے تو پھر نیت آپ اس کی طرف سے کریں گے. صحیح. جب تلبیہ کہیں گے تو تلبیہ میں پھر آپ نیت, جیسے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی ہم پہ احسان فرمائے, اور آج تک ہم ان کے احسانات کے بار تلے دبے ہوئے ہیں. تو اس کا تقاضا ہے احسان کا کہ ہم اگر عمرہ کرتے ہیں, 1 عمرہ ہم نے اپنی طرف سے کر لیا, تو اب 1 عمرہ الگ سے آپ حضور جان عالم علیہ السلام کی طرف سے کر لیں, اس کی نیت سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہوگی. صحیح ہے, اپنی ایک برکات ہے. مناسب. ٹھیک ہے, بالکل. چلائیں جی, اگلا سوال چلائے گا. جی, میرا سوال یہ ہے کہ جو روزہ افطار کی دعا ہے وہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ ہاں بھائی, افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں؟ ایک تو اصولی بات یہ ہے کہ دعا افطار خود اپنی جگہ پر ایک مستحب عبادت ہے. یعنی اگر اس نے دعا نہیں بھی پڑھی اور افطار کر لیا
تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یقیناً تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے کہ جب ہین افطار، جب انسان افطار کے لیے آمادہ ہے، اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، اور واقعی ایک عبادت اور اہم عبادت ہے کہ جو قبول ہوئی ہے، پروردگار عالم سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ قبول کرے گا، تو ساتھ ہی وہ اپنی دعا بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس کا حدیث کے اندر اصرار کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی دعا کو افطار کے موقع پر کرے، اور خود جو مذکور دعائیں ہیں اور افطار کے حوالے سے اوراد ہیں، ان کو اگر وہ افطار کرنے سے پہلے پڑھے تو زیادہ مناسب ہے، جو اس کے مطابق ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ ایک یہ ہے کہ اگر الفاظ کو دیکھیں تو میں نے یہ کیا تو افطار میں نے کر لیا، لیکن یہ کہ بہرحال عربی کے اندر اس کی بڑی گنجائش ہے کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ جو ہے مستقبل کو بھی شامل کیا جائے، لہٰذا جو خاص اس موقع پر ایک طریقہ ہمارے یہاں ہے وہ یہی ہے کہ انسان افطار کرتے کرتے دعا پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد افطار شروع یعنی مثال یعنی عملی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے دعا پڑھی اور کھجور کھا لی، یہ کوئی حرج نہیں، ترتیب یہی ہونی چاہیے، ترتیب یہ کھجور اگر کھا اس کے لی خلاف بھی کر لیں تو کوئی غلط نہیں ہو جائے گا، کوئی حرام نہیں ہو جائے گا، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بعد میں بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یوں ایک ذرا ایک وہ یعنی فہم کے اعتبار سے یوں چیز نہیں ہے کہ بھائی دعائے افطار ہے اور آپ افطار کر چکے، اب دعا افطار پڑھنا ہے، تب تو افطار تو آپ کر ہی چکے ہیں، یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی ایک فلسفی بیان کی جاتی ہے، مگر جو عام طور پر جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے، اور اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ہے کوئی خاص فرق ہے رہے گا؟ ہمارے یہاں ذرا فرق اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ افطار کی 2 دعائیں منقول ہیں حدیث میں، صحیح، ایک تو وہی مشہور جو ہمارے یہاں جو ہے وہ عام طور پر نشر بھی ہوتی ہے، جو ٹی وی لک صمت اور وعلی رزقک افطرت، دوسری ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اچھا، دونوں دعاؤں کے اندر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں چونکہ وہ ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے، صحیح ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں اس کو پریفر کیا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ فتاوی رضویہ میں ان کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، ان کی تحقیق یہ ہے، اس وجہ سے یہاں پریفر کرتے ہیں ہمارے یہاں کہ آپ جو ہے وہ افطار کر لیں، جب کھجور آپ نے کھا لی، پانی پی لیا، اس کے بعد آپ پڑھیں، یہ پریفر ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، دعا ہو جائے گی، اور ویسے بھی افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے، تو ویسے یہ دعا آپ بعد میں بھلے پڑھیں لیکن اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی دعا مانگنی، اردو میں دعا مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، میمنی زبان میں، سرائکی میں، جو آپ کی مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، اس میں آپ دعا مانگ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، مناسب۔ ہاں جی، کیا ہے اگلا سوال، کن کا کہاں سے چلائے گا؟ السلام علیکم، میں سنبل بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور مجھے علامہ کمیل میدری سے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو ہم فطرہ نکالتے ہیں تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ اس رقم پہ ہاتھ لگنا ضروری ہے اور پھر ہی فطرہ نکلے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب کمیل صاحب اس وقت جو وہ محو پرواز ہیں، پاکستان لاہور جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جواب لے لیتے ہیں چونکہ فطرانے کے بھی بہت سارے سوالات، ابھی وہ دن آنا شروع ہو گئے جب فطرے کے سوالات آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ پہلے بتائیں فطرانے کی رقم پہ ہاتھ رکھ کر ہی دیا جا سکتا ہے؟ جی آپ کی اپنی رقم میں آپ ہاتھ رکھ دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ نہیں رکھتے تو ہاتھ رکھنے کا کوئی تعلق نہیں، جیسے وہ صدقے کا اصل میں لوگوں میں کنسیپٹ ہے نا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور صدقہ تبھی ہوگا جب ہاتھ رکھیں گے، حالانکہ صدقے میں بھی ایسا نہیں ہے، صدقے میں بھی ایسا نہیں ہے، جانور پہ ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، تو ایسی صدقہ فطر میں بھی ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب تو جیسے جو ہے ڈیجیٹل آن لائن ٹرانسفر ہے، آپ نے اگر آن لائن ٹرانسفر کر دیا اور وہ جو مستحق ہے اس کو اگر وہ پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے، صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا، یہ کوئی شرط نہیں ہے، جن کی طرف سے فطرہ نکالا جا رہا ہے ہاتھ رکھوانا کوئی ضروری نہیں۔ صحیح، ایک آخری سوال ایک اور لے لیتے ہیں، چلائیں جی ذرا۔ السلام علیکم مسلم بھائی، میرا مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو فجر کی نماز کے بعد میں روزانہ صدقہ نکالتی ہوں، صحیح ہے، تو کیا میں ان پیسوں کے صدقے کے پیسوں کا جو یہاں پہ میرے گھر میں نا بلی آتی ہے باہر سے، کیا میں اس کو ان پیسوں کی کلیجی وغیرہ منگوا کے ڈال سکتی ہوں؟ ہاں بہت اسپیسیفک سوال ہے، صدقے کے پیسوں سے بلی کو کلیجی، اس کو کیا کھلانا ہے یہ بتا دو ذرا جی۔ دیکھیں نفلی صدقہ ہوتا ہے، اور نفلی صدقے میں تو آپ جو ہے وہ کسی انسان پہ بھی وہ خرچ ہو سکتا ہے اور وہ کسی جانور پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ بلی کو بھی کھلائیں، چاہے بھلے وہ ایسے ہی آپ کے گھر میں آ رہی ہے یا ویسے ہی باہر پھر رہی ہو، بلی پہ بھی جو ہے وہ جو نفلی صدقہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور حدیث کے اندر جو ہے وہ اس پہ بشارت بھی بیان ہوئی ہے۔ دوسری بات، لیکن ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی انسان ایسے موجود ہیں جو آپ کی امداد کے زیادہ مستحق ہیں، تو ایسے میں ان انسانوں کو چھوڑ کر صرف جانوروں پہ فوکس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی کھلائیں، ہم منع نہیں کرتے، ان کو بھی پلائیں، ان سے بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے، دین کا مطالبہ ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہیں، پہلے جو ہے وہ انسان، فرسٹ پرائرٹی آپ کی جو ہے وہ انسان ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں انسان ایسے موجود ہیں جو آپ کی امداد کے زیادہ مستحق ہے تو اس صدقے سے ان کی مدد کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ صحیح ہے، بنیادی طور پر یہی بات ہے، صحیح ہے، اگر آپ غور کریں کہ جو صدقہ اور خیرات کے جو عناوین ہیں اس کے اندر تو بڑی وسعت ہے،
راستے میں سے اگر انسان اگر پتھر بھی ہٹا دیتا ہے تو اس کو بھی صدقے کے- صدقہ، کسی کو مشورہ دے دیا گیا، اس کو بھی انفاق مانا گیا. لیکن جو صدقے کا جو عنوان ہے اس کے اندر جو پرائرٹی نمبر 1 ہے وہ انسان ہے. لہٰذا انسان کے حوالے سے بہت تاکید ہے. اب ان کا تو خود کا مال ہے، لہٰذا یہ اگر چاہیں تو بلی کو کھلائیں یا مثلا کوئی دوسرا، کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ نیکی کا کام تو ہے ہی اپنی جگہ پر. لیکن اس کو میں ایک دوسرے کے انداز سے عرض کروں گا کہ فرض کیجئے کہ ان کو کسی اور نے کہا کہ یہ صدقے کی رقم ہے، ہاں 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 ذرا اس کو مستحق تک پہنچا دینا، تو وہ اس کو پھر یہ بلی کے اوپر نہیں خرچ کر پائیں گی. صحیح. پھر اس کو انہوں نے کسی انسان ہی کے اوپر خرچ کرنا ہے. کیونکہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ صدقہ کر دینا تو ذہن میں یہی کہ کسی انسان کو ہی دینا ہے. یا یہ کہ وہ صاحب مال جو ہے وہ اجازت دیتے تو الگ بات. صحیح. تو بلی کو دینے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ کہہ رہے ہیں بلی کے بچے سے زیادہ ہے کہ کوئی انسان کا بچہ زیادہ بچہ ہو تو زیادہ. اور اس میں وہ مغرب کا دورہ معیار نہ ہو کہ جہاں پر جانوروں کے مرنے کے اوپر تو افسوس کیا جائے اور انسانوں کے مرنے کے اوپر خوشیاں منائی جائے. کم سے کم اتنی سنگ دلی نہیں ہونی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ تو تماشا ہے. بالکل ہے کہ بالکل ایسے ہی 100% ہے. بہت شکریہ جی دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم بریک کے بعد آتے ہیں قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ.